बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने पूछा है कि 12 रबीउल अव्वल के क्या अहकामात हैं और इसको किस तरह मनाया जाए। तो बहुत अच्छा और अहम सवाल है, और इससे पहले मैं तमहीदन कुछ बातें आपसे अर्ज़ करूं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और ज़िंदगी के हर शोबा के अहकामात हमारे लिए किताबुल्लाह शरीफ में और अहादीस शरीफ में मौजूद हैं, और सहाबा की ज़िंदगी हमारे लिए ख़ुद एक नमूना है, ख़ुद हुजूर की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। दूसरी बात यह है कि सहाबाए कराम हुजूर से इंतहाई दर्जे की मोहब्बत करने वाले और हुजूर की सुन्नतों की इत्तिबा करने वाले और शरीयत के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले थे। तो इतना बड़ा मकाम है सहाबाए कराम का, और हुजूर से उनको किस दर्जे की मोहब्बत थी और हुजूर की सुन्नतों पर वो किस कदर फ़िदा थे और मर मिटने वाले थे। एक सहाबी ने जब बादशाह के दरबार में वो उनसे रोटी का लुकमा गिरा और उन्होंने उठाकर साफ़ किया और उसको खा लिया, और उनको किसी ने तंबीह की कि ये बादशाह का दरबार है, तो उन्होंने क्या फरमाया कि क्या मैं इन बेवकूफ़ों के लिए अपने नबी की प्यारी सुन्नत को छोड़ दूँ। तो इस दर्जे तक वो सुन्नतों की इत्तिबा करने वाले थे, और जो काम सवाब का था उसको इख्तियार करने वाले थे, उसकी जुस्तजू में लगने वाले थे, और इसी तरह वो गुनाह के कामों से कामिल दर्जे तक बचने वाले थे। चूँकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो हमारे लिए ज़िंदगी के हर पहलू के अहकामात मौजूद हैं। हमने खुशी कैसे मनानी है, हमने गम कैसे मनाना है, रोना कैसे है, यहाँ तक जिक्र है कि आपने अपने गिरेबान को नहीं फाड़ना, आपने चीख कर नहीं रोना। सब रोने का जो अंदाज़ है वो भी बयान किया गया, और कितने दिन तक जो है आपने गम करना है। फिर ताज़ियत कितने दिन तक होगी, 3 दिन तक ताज़ियत की जा सकती है, और जनाजे में कैसे शरीक होना, ये सारे अहकामात हैं। इसी तरह हमने खुशी कैसे बनानी है, वलीमा कैसे करना है। ज़िंदगी के हर पहलू की रहनुमाई इस्लाम में मौजूद है। इसी तरह खुशियों के जो अय्याम हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, उनकी तारीख़ मुतय्यन है कि रमज़ान के महीने के बाद 1 शवाल को ईद उल फितर है, और उस दिन की क्या सुन्नतें हैं, अल्लाह का शुक्र किस तरीके से बजा लाना है, उसके अहकामात मौजूद हैं। इसी तरह ईद उल अज़हा जो है वो 10 ज़िलहज्जा है, उसकी तारीख़ भी मुतय्यन है, और उस दिन जो है किस तरह अल्लाह का शुक्र करना है, कैसे कुर्बानी करनी है, उसके क्या अहकामात हैं, मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। तो 12 रबीउल अव्वल को बाद साथी ईद मिलादुन नबी के नाम उसको देते हैं। तो इस तरह की जो किताबें हैं फ़ुक़हाए कराम की और अहादीस की, कलामुल्लाह शरीफ में कोई उसका ये नाम मौजूद नहीं है कि ये भी कोई ईद है और इसके कोई अहकामात हैं। तो पहली आप ये बात जो है वो नोट कर लें कि ईदें सिर्फ 2 हैं, कोई ऐसी तीसरी ईद नहीं है, ना ही हुजूर की विलादत का दिन मुतय्यन है। तो हम खुशी क्यों नहीं मनाते, हम क्यों लोगों के ताने सहते हैं, और लोग जो है हमें ताने देते हैं और हम पे मुख्तलिफ़ किस्म के फतवे लगाते हैं, और हमें जो है वो गुस्ताख समझते हैं, नाउज़ बिल्लाह। और हम ये इश्क़ रसूल वाला सर्टिफिकेट क्यों नहीं हासिल करना चाहते। तो इसकी वजह मैं आपको बता दूं कि हुजूर की जो विलादत बासआदत है उसकी तारीख़ सिरे से मुतय्यन नहीं है कि आपकी विलादत किस दिन में हुई। तो अगर मैं मुख्तलिफ़ अक़वाल आपके सामने ज़िक्र करूँ, और ख़ुद यानी बरेलवी मकतब फ़िक्र के जो जय्यद उलमाए कराम हैं उन्होंने किस किस कौल को राजे करार दिया है वो मैं आपके सामने ज़िक्र करूँ तो आप हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो मौलवी अमीनुद्दीन हैं, ये अकाबिरीन में से हैं, वो फरमाते हैं कि 5 रबीउल अव्वल को आपकी विलादत है। और मुफ्ती अमीनुल हसनात मुजद्ददी बरकती, ये मुल्तान के बड़े अकाबिरीन में से हैं, उनकी किताब है औजज़ुस सियर, उसमें वो फरमाते हैं कि आपकी विलादत बासआदत 8, 9 या 12 रबीउल अव्वल को है। ज़ादुल मआद किताब में इब्नुल क़य्यम ने आपकी विलादत जो है वो 8 या 9 रबीउल अव्वल को दर्ज फरमाई है कि 8 या 9 रबीउल अव्वल को आप पैदा हुए। और तारीख़ की किताब है तबक़ात इब्न साद, उन्होंने लिखा कि आप 10 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, उन्होंने 10 रबीउल अव्वल को तरजीह दी। और इसी तरह ख़ुद मौलवी अहमद रज़ा ख़ान बरेली साहब जो बरेली मकतब फ़िक्र के इमाम हैं, ख़ुद उन्होंने अपने फ़तावा रिज़विया में जिल्द नंबर 26 सफ़ा नंबर 412 में लिखा कि आपकी विलादत 8 रबीउल अव्वल को हुई। उस सब से बढ़कर मैं आपको बताऊं कि जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनको पीराने पीर और जिनके नाम पर 11वीं भी दी जाती है, उन्होंने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में लिखा कि आपकी विलादत बासआदत 10 मुहर्रम को हुई। तो
اتنا زیادہ اضطراب ہے کہ کون سی تاریخ کو آپ دنیا میں تشریف لائے، اس تاریخ کی کوئی تعین نہیں۔ تو خوشی کا جو دن ہے، جو ہمارے لیے عیدین کے 2 دن ہیں، ان کی تاریخیں معلوم ہیں، اور اس عید کا جس کو بقول عید میلاد النبی آپ کہتے ہیں، تو اس کی کوئی تاریخ معلوم نہیں ہے، متعین نہیں ہے کہ وہ کس دن ہے، اور خوشی اس دن کیسے منانی ہے اس کا کسی کتاب میں، کسی فقہ کی کتاب میں عید کے جو احکامات ہیں، آپ فقہ کی کتاب ہدایہ اٹھائیے، وہاں پر اس کے احکامات ذکر ہیں، عید الاضحیٰ کے احکامات کیا ہیں وہ وہاں پہ ذکر ہیں۔ تو عید میلاد النبی کا کوئی حکم کسی فقہ کی کتاب میں نہیں لکھا کہ اس کو کیسے منانا ہے۔ کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ اس کی تاریخ بھی معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس قسم کا حکم ثابت ہے کہ اس دن آپ نے اس طریقے سے خوشی منانی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض والمحال، بالفرض ہم مان لیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور ایسا قول موجود بھی ہے، تو اگلی بات آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا اس دنیا سے جو رحلت فرمانا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ سب محققین اور سب علماء کرام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی رحلت کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور خود احمد رضا خان بریلی انہوں نے بھی لکھا کہ آپ کا دنیا سے پردہ فرمانا، اس کی جو تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں آپ کس تاریخ کو آئے وہ تو اس میں تو اضطراب ہے، وہ تو متعین ہی نہیں ہے، لیکن دنیا سے آپ کا پردہ فرمانا اور دنیا سے آپ کا جانا وہ متعین ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کو ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو اگر ایک عظیم نعمت ایک تاریخ کو دے دی گئی، یعنی 12 ربیع الاول کو حضور کا آنا، اور بالفرض 12 کو آپ تشریف لائے، اگر بالفرض والمحال ہم مان لیں کہ آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی، لیکن چونکہ آپ 12 ربیع الاول کو دنیا سے تشریف بھی لے گئے، تو اب کون عقل مند ہوگا جو اس دن خوشی منائے گا؟ عقل کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے خوشی منانی بھی ہے تو آدھا دن پھر آپ خوشی منائیں اور آدھا دن ماتم کریں۔ ہاں جی، آدھا دن آپ خوشی منائیں اور آدھا دن آپ کو ماتم کرنا چاہیے۔ تو ماتم کرنے کی بھی کوئی احکامات موجود نہیں ہیں، تو خوشی منانے کی بھی کوئی احکامات موجود نہیں ہیں۔ میں ایک اور بات کہہ دوں کہ اگر یہ دن یعنی اتنا اہم ہوتا اور اس دن خوشی اور عید منانی ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اور اس کی وجہ سے بخشش ہونی ہے اور آپ کو اجر و ثواب کے پہاڑ ملنے ہیں، تو پھر صحابہ نے اس دن کو خوشی کیوں نہ منائی اور انہوں نے اس تاریخ کی تعین کیوں نہیں کی؟ حالانکہ خود جو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود تھیں اور جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا، ان سے صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی یہ دریافت نہیں کیا کہ آپ مدینے کب گئیں، حضور کو آپ کس تاریخ کو لے کر گئیں اور حضور کی پیدائش کا کون سا دن تھا۔ یعنی حلیمہ سعدیہ سے پوچھا جا سکتا تھا، اسی طرح آپ کے محبت کرنے والے چاچا ابو طالب سے پوچھا جا سکتا تھا، اسی طرح آپ کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب جو غزوہ خیبر تک زندہ رہیں اور لمبی عمر انہوں نے پائی، ان سے کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ حضور کی ولادت کا کون سا دن ہے۔ اسی طرح سب سے جو بزرگ ہستی ہیں ام ایمن، جو حضرت عبداللہ حضور کے جو والد ماجد ہیں حضرت عبداللہ، وہ ان کی باندی تھی اور وہ ورثے میں حضور کو ملی، اور حضور بہت چھوٹے تھے تب سے انہوں نے ان کی خدمت کی، اور جب آپ اپنی والدہ کے ساتھ مدینے کی طرف سفر پہ تھے اور اس دوران آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، تب بھی وہ ام ایمن آپ کے ساتھ تھیں اور انہوں نے بعد میں بھی آپ کی بہت خدمت کی۔ ام ایمن ان کی وفات خلیفہ ثالث حضرت عثمان کے دور میں ہوئی، تو ان سے بھی کسی نے دریافت نہیں کیا کہ حضور کی تاریخ پیدائش وہ کون سی دن کی ہے، تو ایسی بھی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کو کیا کرنا چاہیے؟ صحیح مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ حضور سے سوموار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اسی دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ سوموار کے دن حضور کی پیدائش ہوئی ہے تو سوموار کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اور یہ ہر ہفتے میں یہ دن آتا ہے، تو ہر سوموار کو روزہ رکھا جائے۔ یہ حضور کے دنیا میں آنے کی خوشی ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں کیونکہ مجھے وحی عطا کی گئی۔ تو سب سے جو بڑی نعمت ہے حضور کے لیے وہ وحی کی ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کا تعلق خالق کے ساتھ جڑ گیا، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کے شکریہ کے طور پر حضور روزہ رکھتے تھے۔
تو حضور کا دنیا میں آنے کا دن اور ان کے اوپر وحی نازل ہونے کا دن وہ سوموار کا دن ہے، تو اس لیے حضور روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر آپ 12 ربیع الاول کے دن بھی روزہ رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہوتا ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو کوئی عید نہیں ہے، اس لیے روزہ رکھنا یہ جائز ہے، کوئی ممانعت اس کی نہیں ہے۔ جھنڈیاں لگانا، لائٹیں لگانا اور گلیوں کو سجانا اور جلوس نکالنا اور راستے بند کرنا اور چندے مانگنا، تو یہ سب جو ہیں یہ ایک طرح کے فضول کام ہیں، اور اس کو باعث اجر و ثواب سمجھنا یہ اس سے جو ہے غلط عقیدے والی بات ہے، تو یہ سب فضول خرچی ہے۔ تو عام دن میں یہ کام کرنا اور اس دن میں یہ کام کرنا دونوں برابر ہیں، اس کا کوئی اسپیشل ثواب نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس دن کا کوئی زائد ثواب ہے۔ اور آخر میں جو ہے میں آپ کو ایک لطیفہ سا ہے وہ میں سناؤں کہ جب بر صغیر میں جب انگریز ہوا کرتے تھے، انگریز ایک جگہ سے جا رہا تھا اور وہاں سے ایک جلوس برآمد ہوا جو ماتم کر رہا تھا اور شور اور واویلا تھا، تو اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس انگریز کو بتایا گیا اولاد میں سے ایک بزرگ ہستی تھی، اور وہ آج کی تاریخ میں جو ہے ان کے اوپر حملہ ہوا تھا اور ظلم کر کے ان کو شہید کر دیا گیا تھا، تو یہ اس غم میں یہ ماتم منا رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کب ہوا تھا؟ تو اس کو بتایا گیا کہ 1350 سال پہلے۔ تو اس نے بہت حیران ہو کر یہ جملہ کہا کہ ویری لیٹ انفارمیشن، یعنی 1350 سال پہلے ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا اور یہ واقعہ ہوا اور ان کو آج پتہ چلا۔ تو شریعت میں غم یا خوشی منانے کے لیے مخصوص ایام ہیں۔ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے 3 دن کی تعزیت ہے، اور اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ تعزیت کرنے کی یا غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو سب سے بڑی عدت اور غم منانا سوگ جو ہے وہ اس کا ہے کہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ سوگ منائے گی، اور ایک مخصوص طریقے سے وہ رہے گی اور زیب و زینت کو اختیار نہیں کرے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس دن کے کوئی خصوصی احکامات موجود نہیں ہیں، کہ اللہ تعالی ہم کو شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔